شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین، اور میں اپنے چینل خوفناک کہانیوں میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ لسنرز، میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے خوش باش ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت زیادہ دلچسپ خوفناک کہانیاں لے کر آئی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت زیادہ پسند کریں گے۔ میرے چینل کی خوفناک کہانیاں آپ کو کیسی لگتی ہیں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیا کریں۔ آج کی جو میری سٹوری ہے اس پر جو لائک ٹارگٹ ہے وہ 300 لائکس ٹارگٹ ہے، اس کو ضرور آپ لوگ کمپلیٹ کریں گے انشاءاللہ۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی اسد شیئر کر رہے ہیں کھاریاں سے۔ اسد کہتے ہیں آج آپ کے ساتھ آج سے 20 سال پہلے کی ایک کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں، ایک ایسی خوفناک کہانی جو میری سسٹر کی زندگی میں پیش آئی، اور آج بھی جب وہ اس بات کو یاد کرتی ہیں تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ تب کی بات ہے، میری سسٹر نے میٹرک کے پیپرز دیے ہوئے تھے، تو ہم لوگ تب ایبٹ آباد میں رہتے تھے۔ وہاں پر بہت زیادہ جنات کا بسیرا ہے، ہر کوئی جانتا ہے کہ وہاں پر بہت زیادہ جنات ہیں، اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس سے کوئی بے خبر ہو۔ ان علاقوں میں تقریباً ہر مقام ایسا ہی ہے جہاں پر جنات کا بسیرا ہے۔ تو میرے والد صاحب جو تھے وہ گورنمنٹ امپلائی تھے، تو ہم لوگ کینٹ میں رہتے تھے۔ وہاں پر ایک دفعہ ایسا ہوا، میری جو سسٹر تھی میٹرک کے پیپرز دیے ہوئے تھے تو کینٹ کی لڑکیوں کے ساتھ باہر گھومنا پھرنا نکل جایا کرتی تھی۔ ہم لوگوں کے جہاں پر کوارٹرز تھے ان کے سامنے ایک گراؤنڈ تھا جہاں پر جتنے بھی آرمی والے ہوتے تھے ان کی جو ایکسرسائز وغیرہ ہوتی تھی وہ وہیں پر ہوتی تھی۔ ان کے ساتھ ہی، اس گراؤنڈ کے ساتھ ہی وہاں پر کچھ گھر اور بھی بنے ہوئے تھے، اور وہ سارے ایک ہی سٹائل کے تھے۔ بہت خوبصورت وہاں پر پھول تھے، بہت زیادہ وہاں پر بٹر فلائز اور اس طرح کے بہت پیارے پیارے پرندے بھی نظر آتے تھے۔ وہاں پر ان کو لاک اس لیے نہیں کیا جاتا تھا کیونکہ کینٹ کا حصہ تھا، تو وہاں پر کسی کا آنا جانا تو ہوتا نہیں تھا، اس لیے وہ جو جتنے بھی گھر تھے وہ کھلے ہی ہوتے تھے۔ تو وہاں کے کینٹ کے جو بچے ہوتے تھے وہاں پر کھیلنے بھی چلے جایا کرتے تھے، کبھی کسی نے منع نہیں کیا تھا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، میری سسٹر اپنی ساری فرینڈز کے ساتھ کینٹ میں انہی گھروں کی طرف نکل پڑی جہاں پر وہ رنگ رنگ کے پیارے پھول تھے۔ ساری لڑکیاں ان پھولوں کو دیکھنے لگ گئیں۔ وہاں پر وہ جو گھر تھے ان کی بیک سائڈ پر ایک باغیچہ بھی تھا جہاں پر بہت زیادہ خوبصورت پھول تھے۔ اب یہ ساری لڑکیاں کوئی اس طرف چلی گئی کوئی اس طرف چلی گئی، تو میری جو بہن ہے وہ کہتی ہے ان میں سے وہ جو گھر تھے وہ اس طرح سے بنے تھے جیسے کوٹھیوں کے سٹائل ہوتے ہیں، کوٹھی سٹائل میں وہ گھر بنے ہوئے تھے، 3-4 وہ گھر تھے۔ میں جیسے ہی ان میں سے ایک گھر میں داخل ہوئی، میں نے اس کا صحن کراس کیا تو وہ جو بیک سائڈ پر جہاں پر پھول تھے بہت زیادہ، میں اس باغیچے کی طرف چلی گئی۔ جیسے میں اس طرف گئی تو مجھے اس بیک سائڈ پر اس بند کوٹھی میں ایک عورت کھڑی ہوئی دکھائی دی۔ اس نے سفید کلر کا لباس پہنا ہوا تھا اور اس کے سر کے بال کھلے ہوئے تھے، اور وہ کچھ کھا رہی تھی۔ جیسے ہی میں نے اسے دیکھا میں بہت زیادہ ڈر گئی کہ یہاں پر تو کوئی بھی نہیں رہتا، پھر یہ عورت کون ہے؟ اتنے میں اس عورت کی نظر جو تھی وہ میری بہن پر پڑ گئی۔ وہ میری بہن کو دیکھ کر ہنسنے لگی، اس کا چہرہ بہت زیادہ ڈراؤنا تھا۔ میری بہن بہت زیادہ ڈری اور میری بہن نے وہاں سے بھاگنا شروع کر دیا۔ وہ کہتی ہے جیسے میں نے وہ سارا صحن کراس کیا، وہ جو عورت تھی وہ میرے پیچھے اس طرح سے بھاگ رہی تھی جیسے کرالنگ کرتے ہیں، اس کے پاؤں نہیں تھے۔ وہ اتنی ڈراؤنی تھی کہ میری بہن ڈر گئی۔ میری بہن اس گھر میں سے نکلی، بھاگتی بھاگتی گھر آئی، اس کو بہت سا بخار ہو گیا تھا، طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی، بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی، خوف زدہ تھی۔ اس وقت تو کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کو کیا ہو گیا ہے۔ ڈاکٹر نے بھی چیک کیا لیکن کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ پھر جب ابو نے دم کیا اس کو تو ان کو پتہ چلا کہ یہ کسی چیز سے ڈری ہوئی ہے۔ تب اس نے یہ بات بتائی کہ میں لڑکیوں کے ساتھ انہی پھولوں کی طرف تھی، اور وہاں پر میں نے ایک عورت کو دیکھا جو سفید لباس میں تھی، ان کوٹھیوں میں تھی وہ۔ میں وہاں پر گئی اور وہ میرے پیچھے پڑ گئی، اس کے پاؤں نہیں تھے اور وہ زمین پر رینگتی ہوئی میرے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ وہ اتنا ڈراؤنا منظر تھا۔ آج بھی 20 سال کے بعد بھی جب میری بہن اس بات کو یاد کرتی ہے تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ بہت زیادہ ڈر جاتی ہے۔ میری بہن کی ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ اسد آپ کا۔ لسنرز، جو بھی گھر خالی ہوتے ہیں، ویران ہوتے ہیں، جہاں پر انسان کا بسیرا نہیں ہوتا، وہاں پر پھر غیر مرئی مخلوقات کا بسیرا ہو جاتا ہے، اور وہ اسی طرح سے لوگوں کو ڈراتے ہیں۔
جس جگہ پر وہ اپنا آپ ظاہر کر دیں، پھر اگر وہاں پر کوئی انسان ہو تو وہ کسی نہ کسی روپ میں اس کے سامنے آ جاتے ہیں۔ اپنے بچوں کا خیال رکھا کریں، وہ جس جگہ پر بھی کھیلنے جا رہے ہیں آپ لوگوں کو اس جگہ کے بارے میں سارا کچھ پتہ ہونا چاہیے۔ اگر وہ جگہ سیب زدہ ہے، وہاں پر کسی نہ کسی کے ساتھ کوئی نہ کوئی حادثہ ہوتا ہے، تو آپ لوگوں کو اپنے بچوں کو روکنا چاہیے اور وہاں پر ان کو نہیں بھیجنا چاہیے۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی انڈیا بھوپال سے سعد اللہ شیئر کر رہے ہیں۔ سعد کہتے ہیں، میں انڈیا جہانگیر آباد بھوپال کا رہنے والا ہوں، اور آج آپ کے ساتھ ایک ایسی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں، ایک ایسے شخص کی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں جس کے قصے نسل در نسل لوگ سنتے آ رہے ہیں۔ ہم لوگوں کے بزرگوں نے وہ قصے اپنے بزرگوں سے سنے اور ہم لوگوں نے اپنے بزرگوں سے سنے، پیڑھی در پیڑھی یہ قصے چلتے ہوئے آ رہے ہیں۔ ایک ایسے شخص کی کہانی جس نے جنات سے انتقام لیا، ایک ایسے شخص کی کہانی جو انسان کے رونگٹے کھڑے کر دیتی ہے۔ بھوپال میں ایک شخص رہتا تھا جس کا نام دارا تھا۔ وہ ایک بہت ہی زیادہ خوشحال خاندان سے تھا، کافی بڑا اس کا گھرانہ تھا، اللہ نے ان کو ہر نعمت سے نوازا تھا۔ دارا جو تھا بہت ہی زیادہ بہادر اور بے باک انسان تھا۔ ہندوستان میں اس دور میں جو حکومت تھی، التماش کا دور حکومت تھا، تو دارا کے جو والد صاحب تھے انہوں نے دارا کو یہ کہا کہ میری خواہش ہے، بلکہ میرا خواب ہے کہ تم التماش کی فوج میں جا کر بھرتی ہو جاؤ، جتنے تم بہادر اور بے باک ہو۔ دارا اپنے گھر والوں سے، اپنے والدین سے، اپنے بہن بھائیوں سے بہت محبت کرتا تھا۔ اس نے اپنے باپ کا حکم مانا اور وہ دہلی چلا گیا 3 سال کے لیے۔ اس کے جانے کے بعد اس کے جو والد صاحب تھے انہوں نے اپنے باغ میں سے کچھ درختوں کا سلسلہ کٹوایا۔ ان درختوں کے سلسلے کو کٹوانے کی دیر تھی، ان کے پورے خاندان پر ایک آفت برپا ہو گئی۔ ان کے خاندان میں اموات شروع ہو گئی، ہر روز کسی نہ کسی کی موت ہو جاتی تھی۔ جب ان لوگوں نے پتہ کروایا تو پتہ یہ چلا کہ دارا کے والد نے جو درخت کٹوائے تھے ان کے اوپر کسی دیو کا، کسی شیطانی دیو کا بسیرا تھا۔ اس کا پورا خاندان آباد تھا اور وہ جو دیو تھا اب اس کے خاندان کو ختم کر رہا تھا۔ دارا کے والد صاحب نے بہت کوشش کی، بہت سے عاملوں کو بلا کر وہاں پر پڑھائیاں کروائیں، ان سے معافیاں مانگی، بہت سے سادھوؤں کو بلایا گیا، سب ناکام رہے۔ اس دیو نے دارا کے پورے خاندان کو ختم کر دیا، اس کے ماں باپ کو، اس کے بہن بھائیوں کو، سب کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ 3 سال کے بعد جب دارا واپس آیا تو اس کو پتہ چلا کہ اس کا پورا خاندان ختم ہو چکا ہے، اور اس کی وجہ جنات تھے۔ اس کے والد نے جو درخت کٹوائے تھے ان کے اوپر ایک ایسے شیطانی دیو کا بسیرا تھا جس نے ان کا پورا خاندان ختم کر دیا۔ تب دارا نے وعدہ کیا کہ اللہ کے حکم سے وہ اتنی محنت کرے گا، اتنی عبادت کرے گا کہ ایک دن وہ ان جنات سے بدلہ لے گا، ان کے اوپر عذاب الہی بن کر اترے گا۔ پھر اس نے 7 سال کے لیے خود کو اسی گھر میں بند کر لیا، وہ خلوت میں چلا گیا۔ اس کے گھر کے باہر سے ظہور اللہ، حق اللہ کی صدائیں سنائی دیتی تھیں۔ 7 سال کے بعد جب اس کی وہ کمپلیٹ ہوئی وہ عبادت، اللہ نے اس کو وہ طاقت عطا کر دی جس سے وہ جنات کے خاندانوں کے خاندان زندہ جلا دیتا تھا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، دارا کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آ کر یہ کہا کہ میری بیٹی کے اوپر ایک جن عاشق ہو چکا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ وہ میری بیٹی کو اپنے ساتھ لے جائے گا، اس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ جس پر دارا نے اس شخص کو یہ کہا کہ بچی کو میرے پاس لے آؤ۔ بچی کو جب وہ لوگ دارا کے پاس لے کر آئے تو دارا نے اس کے اوپر اس جن کو حاضر کیا اور یہ کہا کہ میں تمہاری شادی کرواؤں گا اس لڑکی کے ساتھ، دھوم دھام سے کرواؤں گا، لیکن میری ایک شرط ہے، اس شادی میں تم نے اپنا پورا خاندان لے کر آنا ہے، تمہارا پورا خاندان یہاں پر ہونا چاہیے۔ جس دن اس جن کی اس لڑکی کے ساتھ شادی تھی، کوئی نہیں جانتا کہ کہاں سے ہزاروں کی تعداد میں اس جگہ پر بلیاں آ گئیں۔ وہ ساری بلیاں ان جنات کے خاندان تھے، اس جن کا خاندان تھا جو اس لڑکی پر عاشق تھا۔ تبھی دارا نے کچھ پڑا اور زمین کے اوپر ہاتھ مارا۔ جب اس نے زمین پر ہاتھ مارا تو ان ساری بلیوں کو آگ لگ گئی اور وہ جل کر راکھ ہو گئیں۔ بہت بڑے بڑے عامل اور لوگ اس کو سمجھایا کرتے تھے
کہ یہ جنات بھی اللہ کی مخلوق ہیں، ان کو اس طرح سے ختم مت کیا کرو، تم ان کو چن چن کر مارتے ہو اور ان کا پورا پورا خاندان ختم کرتے ہو. جس پر دارا کا یہ کہنا تھا میرے خاندان پر ان جنات نے رحم نہیں کیا تھا، میرے بابا نے ان سے معافی بھی مانگی تھی، تب بھی انہوں نے میرا پورا خاندان ختم کر دیا. جب تک میں زندہ ہوں تب تک میں چن چن کر جنات کے خاندان ایسے ہی ختم کروں گا. پھر ایک وقت کی بات ہے، دارا اپنے گاؤں والوں کے ساتھ ایک جنگل سے گزر رہا تھا. جس جنگل سے وہ لوگ گزر رہے تھے وہیں پر ان لوگوں کا پڑاؤ تھا. تو اس کو گاؤں کے ایک شخص نے یہ کہا کہ مجھے اپنے پیچھے سے کسی کے بلانے کی آواز آتی ہے. جب میں پلٹ کر دیکھتا ہوں تو پیچھے کوئی بھی نہیں ہوتا. تو دارا نے اس کو یہ کہا کہ جو کوئی بھی تمہیں تنگ کر رہا ہے اور جو کوئی بھی اس کے ساتھ تماشا دیکھ رہا ہے، ان میں سے کوئی بھی نہیں بچے گا. یہ جو کرتے ہیں ان کو ایک دفعہ کرنے دو، اس کے بعد میں خود ان کو دیکھ لوں گا. تبھی دارا نے زمین سے 4 پتھر اٹھائے اور کچھ پڑھ کر ان کو جنگل کے چاروں کونوں میں پھینک دیا. تبھی اس جنگل میں آگ برپا ہو گئی اور وہاں پر کوہرام مچ گیا. جنات کے خاندانوں کے خاندان جل کر راکھ ہو گئے. آپ لوگ تصویر میں دیکھ رہے ہوں گے، یہ اسی شخص دارا کی قبر ہے. ساتھ یہ کہتے ہیں اس کی قبر سے آج کے دور میں بھی اگر دیکھیں تو بہت وحشت سی محسوس ہوتی ہے، بہت پرسرانیت سی محسوس ہوتی ہے. وہ ساری زندگی بلیک کلر کے لباس میں رہتا تھا اور اس نے جنات کے قبیلوں کے قبیلے جلا کر راکھ کیے اپنے خاندان کا بدلہ لینے کے لیے. یہ ایک سٹوری تھی جو سعد نے انڈیا سے شیئر کی، انڈیا بھوپال سے. بہت شکریہ سعد آپ کا. فردر بھی اسی طرح کے کچھ قصے ہم میرے چینل پر ضرور میرے ساتھ شیئر کریے گا. تھینک یو ویری مچ. لسنرز، اللہ کبھی نہ کرے کسی پر ایسا وقت آئے کہ اس کو یہ دن دیکھنا پڑے جب انسان کے ساتھ کچھ ایسی زیادتی ہوتی ہے جس کو وہ برداشت نہیں کر سکتا، تو پھر وہ اللہ سے مدد مانگتا ہے، وہ پھر اللہ سے وہ طاقت مانگتا ہے جس سے وہ اپنا بدلہ لے سکے. جو بے قصور ہوتا ہے پھر اللہ اس کو وہ طاقت عطا کر دیتا ہے. اللہ سے ہمیشہ رحم مانگنا چاہیے. بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف. یہ خوفناک کہانی میرے ساتھ شیئر کر رہی ہیں پریانکا کہتی ہیں 2016 کی بات ہے. آپ کے ساتھ میں اپنی زندگی کا ایک ایسا ناقابل فراموش ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہتی ہوں جس کو خود میں نے فیس کیا ہے. میرا گریجویشن چل رہا تھا تو مجھے ایک اسکول سے ایز اے گیسٹ ٹیچر مجھے وہاں سے آفر ہوئی، تو میں نے ایکسیپٹ کر لی اور وہاں پر پڑھانا شروع کر دیا. کچھ دن کے بعد ریپبلک ڈے تھا تو مجھے جو میرے کلاس کے اسٹوڈنٹس تھے ان کو اسپیچ تیار کروانی تھی. اور وہ جو اسکول تھا وہ کافی زیادہ بڑا تھا. کچھ کلاس رومس نیچے تھے، کچھ اوپر تھے. تو نیچے کلاسز ہوتی تھیں تو میں ان سارے بچوں کو لے کر اوپر چلی گئی اور ان سے یہ کہا کہ اوپر تم لوگوں کو اسپیچ تیار کروا دوں گی. جب میں بچوں کو اوپر لے کر گئی تو میں وہاں پر ان سارے بچوں کو اسپیچ تیار کروا رہی تھی. وہاں پر ایک کلاس روم تھا جو کبھی کسی دور میں میوزک روم ہوا کرتا تھا، وہ ہر وقت بند رہتا تھا، وہاں پر کوئی بھی نہیں جاتا تھا. جس کلاس میں بچوں کو اسپیچ تیار کروا رہی تھی اس سے ایک کلاس چھوڑ کر آگے وہ روم تھا جو بند رہتا تھا. تھوڑی دیر کے بعد مجھے وہاں سے کسی کے گنگنانے کی آواز آنے لگ گئی اور اس طرح سے محسوس ہو رہا تھا جیسے وہاں پر جو میوزیکل انسٹرومنٹ ہیں ان کو کوئی یوز کر رہا ہے. میں بہت زیادہ حیران ہوئی کہ شاید بچوں میں سے کوئی اس کلاس روم میں گیا ہوگا. میں نے جب دیکھا تو جو میرے اسٹوڈنٹس تھے وہ سارے اسی کلاس میں بیٹھے ہوئے تھے جہاں پر میں ان کو اسپیچ تیار کروا رہی تھی. تبھی میں خود اس کلاس روم کے باہر گئی اور وہ آج بھی باہر سے بند تھا. اس پر ایک تالا لگا ہوا تھا اور اس کے اندر سے ایک لڑکی کے گنگنانے کی اور وہ جو میوزیکل انسٹرومنٹ تھے ان کے بجنے کی آواز آ رہی تھی. میں بہت زیادہ حیران ہوئی اور میں بہت زیادہ ڈر گئی. میں نے اس کو کھولا نہیں، میں فوراً سے سارے اسٹوڈنٹس کو لے کر نیچے آ گئی. چھٹی کے بعد میں اپنی ایک کولیگ کے ساتھ بیٹھی تھی اور ان سے میری بات ہو رہی تھی. میں نے یہ کہا کہ آج میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے، آپ اس کے بارے میں کچھ جانتی ہیں؟ جس پر اس کا یہ کہنا تھا آج سے کچھ سال پہلے کی بات ہے. یہ جو ہم لوگوں کا اسکول کا 2nd فلور ہے یہاں پر یہ میوزک روم ہوا کرتا تھا. وہاں پر ایک بچی تھی، اسکول کی اسٹوڈنٹ تھی جس کا نیم ہنا تھا. ہنا کو بہت زیادہ شوق تھا میوزک کا. وہ خالی ٹائم میں بھی چھٹی کے بعد بھی اکثر اوپر جا کر تو یہ انسٹرومنٹ بجایا کرتی تھی جب تک اس کو گھر سے لینے والے نہیں آ جاتے تھے. ایک دفعہ ایسا ہوا چھٹی کے بعد ہنا اوپر بیٹھ کر وہی میوزک انسٹرومنٹ بجا رہی تھی تو بچوں نے شرارتاً باہر سے دروازہ لاک کر دیا اور کسی کو بھی نہیں بتایا کہ ان لوگوں نے ہنا کو اندر بند کر دیا ہے. سارا اسکول خالی ہو گیا، سارے کلاس رومس لاک ہو گئے، یہاں تک کہ اسکول کو بند کر دیا گیا
اور وہ کمرے کے اندر ہی چیختی چلاتی رہ گئی. سیکنڈ فلور سے اس کی کسی نے آواز بھی نہیں سنی. اس کا دم گھٹا اور وہ وہیں پر اس کی ڈیتھ ہو گئی. اس کے گھر والوں نے پرنسپل کو کال کر کے پوچھا کہ ہم لوگوں کی بچی گھر پر نہیں آئی, جس پر پرنسپل کا یہ کہنا تھا کہ وہ تو جا چکی ہے اسکول سے. جب واچ مین سے پوچھا گیا تو اس نے یہ کہا کہ وہ تو آج چھٹی کے بعد اسکول سے باہر آئی ہی نہیں. جس پر اس کے پیرنٹس بھی وہاں پر آئے, پرنسپل بھی وہاں پر آئے. شام ہو گئی تھی. جب سارے اسکول کے کلاس روم چیک کیے گئے, جب اوپر میوزک روم میں گئے تو وہاں پر وہ اس کی ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی تھی. وہ مردہ حالت میں پائی گئی. اس کے بعد سے وہاں پر عجیب و غریب واقعات شروع ہو گئے. اسکول میں نہ تو کوئی پڑھ سکتا تھا اور نہ ہی وہاں پر ٹیچرز رہ سکتے تھے. پھر صاحب علم ہستی کو بلایا گیا. جب انہوں نے وہاں پر آ کر پڑھائی کی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ جو لڑکی تھی اس کے روپ میں اب جنات ہیں وہاں پر. اس کی وہاں پر اس طرح سے سڈن ڈیتھ ہوئی ہے جس کے بعد وہاں پر جنات کا بسیرا تھا اور وہ چیز ایکٹیو ہو چکی ہے. پھر ان سارے جنات کو, ان سب چیزوں کو جو تنگ کرتے تھے اس کے روپ میں سامنے آتے تھے, اس کو اسی روم میں قید کر دیا گیا. تب سے وہ کمرہ خالی ہے. پرینکا کہتی ہیں یہ میری زندگی کی ایک سچی کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. جبکہ کمنٹ باکس میں اکثر لوگ کہتے ہیں آپ لوگ یہ جو ڈیلی آپ کے جو اسٹوری سینڈرز ہیں آپ ان کی اسٹوری شیئر کرتی ہیں. میں نے کل بھی آپ لوگوں کو میسج دیا تھا کہ اپریشیٹ کرنا سیکھیں. آپ لوگوں کو کیوں لگتا ہے یہ سیلف میڈ ہیں؟ یہ سیلف میڈ اسٹوریز نہیں ہیں. اپنے فیملی فرینڈ, اپنے ریلیٹیو سے اسٹوریز سن کر یہ لوگ میرے ساتھ شیئر کرتے ہیں. تو آپ لوگ ان کو پلیز فیک مت سمجھا کریں, ان کو انجوائے کیا کریں, ان سے سبق لیا کریں. آپ لوگ بھی شیئر کیا کریں اپنی اسٹوریز. پڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف. یہ خوفناک کہانی میرے ساتھ شیئر کریے صبا عباسی. صبا کہتی ہیں آج آپ کے ساتھ اپنی خالہ کے گھر کی ایک کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں. یہ تب کی بات ہے جب میری خالہ کی نئی شادی ہوئی تھی. میرے ماموں بھی ان کے ساتھ ہی رہتے تھے. جس گھر میں وہ لوگ شفٹ ہوئے تھے, اس گھر میں جب وہ لوگ شفٹ ہوئے تو وہاں پر عجیب و غریب واقعات ہونے لگ گئے. ان لوگوں کو ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے ان لوگوں کے گھر میں ان لوگوں کے علاوہ بھی کوئی رہتا ہے. ایک دفعہ ایسا ہوا, میری خالہ کے گھر کے جو سامنے والے ہیں ان کی بیٹی چھت پر تھی تو وہ چیختی ہوئی نیچے آئی اور آ کر اپنی امی کو یہ کہتی ہے سامنے والوں کے گھر میں چھت کے اوپر میں نے 2 دلہنیں دیکھی ہیں. ایک چیئر پر بیٹھی تھی اور ایک اس کے پاس کھڑی ہوئی تھی. ان دونوں کے چہرے بہت زیادہ ڈراؤنے تھے اور میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ وہاں سے غائب ہو گئی. پھر وہ لوگ خالہ کے گھر آئے. انہوں نے آ کر یہ بات بتائی کہ ہم لوگوں کی بیٹی کی تو طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے. اس نے آپ لوگوں کے چھت پر 2 دلہنیں دیکھی ہیں. آپ لوگ اپنے گھر میں چیک کریں, آپ لوگوں کے گھر میں آسیب اور جنات کا بسیرا ہے. پھر خالہ کہتی ہیں کہ ان لوگوں نے ایک عامل صاحب کو بلایا. جب وہ عامل وہاں پر آئے انہوں نے پورے گھر کا وزٹ کیا. ان کا یہ کہنا تھا اس گھر میں جنات کا بسیرا ہے. پھر انہوں نے اپنے پورے گھر میں کیل لگوائے. جب ان کا پورا گھر میں وہ کیل لگ گئے تو وہ جو جنات تھے وہ محدود ہو گئے. وہ آج کے دور میں بھی ان کے گھر میں, آج کے دن بھی ان کے گھر میں انہیں جنات کا بسیرا ہے, لیکن وہ ان کو تنگ نہیں کرتے. یہ ایک سٹوری تھی جو صبا عباسی نے شیئر کی ہے. بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف. یہ خوفناک کہانی میرے ساتھ شیئر کر رہی ہیں سنڈریلا. سنڈریلا کہتی ہیں آج آپ کے ساتھ اپنے ماموں کی زندگی میں پیش آنے والی ایک بہت ہی زیادہ دل دہلا دینے والی کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں. سندھ کے گاؤں کی بات ہے. میرے جو ماموں تھے ان لوگوں کا گھر سندھ میں تھا. ماموں کی اپنی شاپ تھی, وہاں پر وہ کام کرتے تھے. اکثر ان کو واپسی پر دیر ہو جاتی تھی. ایک دفعہ ماموں واپس آئے تو کافی رات کا ٹائم ہو گیا تھا. ان لوگوں کا جو گھر تھا وہ گلی کے کونے والا گھر تھا. ماموں جب واپس آئے سخت سردی کی رات تھی, ہر طرف سناٹا تھا, کوئی شخص بھی گھر سے باہر نہیں تھا. ماموں لوگوں کی جو گلی تھی وہ کافی زیادہ تنگ سی گلی تھی اور کونے والا ان کا گھر تھا. ماموں کہتے ہیں جیسے میں اپنی گلی میں داخل ہوا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ سامنے ایک عورت کھڑی ہے. اس نے بلیک کلر کا ڈریس پہنا ہوا ہے. ماموں بہت زیادہ حیران ہوئے, اتنی سخت سردی میں آدھی رات کا ٹائم ہے, یہ عورت کون ہو سکتی ہے؟ جیسے ماموں نے دیکھا وہ جو عورت تھی وہ ماموں کی طرف ہی چلتی ہوئی آ رہی تھی. اس کا چہرہ بہت زیادہ ڈراؤنا تھا. سر کے بال بھی کھلے ہوئے تھے جو پاؤں تک آ رہے تھے. چہرہ اس حد تک ڈراؤنا تھا کہ جلا ہوا چہرہ تھا. ماموں نے جب اس کو دیکھا ماموں نے واپس بھاگنا شروع کر دیا. ماموں کہتے ہیں میں اپنے گاؤں کی جس گلی میں بھی جاتا تھا آگے سے وہ عورت مجھے نظر آنے لگ جاتی تھی. ماموں نے اونچا اونچا اللہ اکبر پڑھنا شروع کر دیا اور واپس اپنے گھر کی گلی کی طرف بھاگنا شروع کر دیا جس گلی میں ان کا گھر تھا. وہ کہتے ہیں جب میں اپنی گلی میں آیا اس وقت تک بھی وہ میرے پیچھے بھاگ رہی تھی کیونکہ جس گلی میں جاتا تھا آگے سے مجھے وہی نظر آتی تھی. جب ماموں گھر آئے جیسے کیسے کر کے وہ گھر پہنچے تو آتے ساتھ ہی بے ہوش ہو گئے
جب ہوش آیا تو سب نے پوچھا کہ آپ کو کیا ہوا ہے، تو ماموں نے یہ بات بتائی، اس طرح سے میں واپس آ رہا تھا تو میں نے گھر کے باہر ایک عورت کو دیکھا، اور وہ جس گلی میں بھی میں جاتا تھا آگے سے مجھے وہی نظر آتی تھی۔ پھر ان کے جو امی تھیں انہوں نے یہ کہا کہ اتنی رات کو واپس مت آیا کرو، رات کے ٹائم جنات آزاد ہوتے ہیں اور یہ کسی نہ کسی روپ میں اکیلے شخص کو اپنا آپ ظاہر کر دیتے ہیں جہاں پر ان کا بسیرا ہو۔ یہ ایک سٹوری تھی جو سنڈیلا نے شیئر کی۔ بہت شکریہ سنڈیلا آپ کا۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی وقاص احمد شیئر کریں مانچسٹر سے۔ وقاص کہتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ ایک شخص کی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں جو کہ ایک ایسا آدمی تھا، پرانے دور کی یہ بات ہے۔ اس کا یہ کام تھا کہ وہ مختلف گاؤں کے علاقوں میں جا کر چینی سیل کیا کرتا تھا۔ اس کا کاروبار ہی یہ تھا، مختلف علاقوں میں جایا کرتا تھا اور وہاں پر جا کر چینی سیل بھی کیا کرتا تھا اور سپلائی بھی کیا کرتا تھا۔ وہ کہتا ہے ایک دفعہ ایسا ہوا، میں ایک گاؤں میں تھا تو وہاں پر میں چینی ہی سپلائی کرنے گیا ہوا تھا، سیل کر رہا تھا، تو میرے پاس ایک شخص آیا، بوڑھا سا وہ شخص تھا، مجھے آ کر یہ کہتا ہے یہ فلاں گاؤں ہے، یہاں پر اتنی چینی چاہیے تو تم صبح جا کر یہ سپلائی کرانا۔ میں نے اس شخص کا جب دیکھا، اس سے میں نے بات چیت کی، اس سے سارے گاؤں کا راستہ بھی سمجھ لیا اور میں نے اس کا آرڈر بھی اس نے وہ آرڈر بک کر لیا اور اگلے دن اس گاؤں میں چینی سپلائی کرنے کے لیے چلا گیا۔ جیسے کیسے کر کے وہ اس گاؤں میں پہنچا۔ جب اس گاؤں میں پہنچا تو وہاں پر دور دور تک کسی بھی انسان کا نام و نشان نہیں تھا۔ وہاں پر گھر بنے ہوئے تھے لیکن ان گھروں میں بسنے والا کوئی بھی انسان نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہاں تک کہ وہ گاؤں کی ہر گلی میں گیا، ہر گھر خالی تھا، دور دور تک انسان کا نام و نشان نہیں تھا۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ گاؤں کی حدود سے باہر نکل آیا، جہاں پر آبادی تھی اس سے باہر چلا گیا۔ وہاں پر ایک قبرستان تھا۔ قبرستان سے اس کو بہت زیادہ ڈراؤنی رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ آوازیں ایسی تھیں جس طرح سے کوئی عورت بین کر رہی ہے۔ وہ بہت زیادہ حیران ہوا کہ پورے گاؤں میں تو مجھے کوئی انسان نظر نہیں آیا، کسی انسان کا وجود نظر نہیں آیا، تو اس قبرستان میں کون رو رہا ہوگا؟ جیسے ہی وہ شخص اس قبرستان کی طرف بڑھا تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ سامنے ایک قبر پر ایک عورت کھڑی تھی، اور وہ عورت وہاں پر کھڑی ہو کر رو رہی تھی۔ اس کے سر کے بال بہت زیادہ لمبے تھے، اتنے لمبے بال تھے کہ وہ مختلف قبروں تک پھیلے ہوئے تھے۔ اس آدمی نے جب اس عورت کو دیکھا وہ سمجھ گیا کہ یہ کوئی اور ہی مخلوق ہے، یہ انسان نہیں ہے جس کے بال اس حد تک لمبے ہیں کہ مختلف قبروں تک جا رہے ہیں، اور یہ اتنی ڈراؤنی آوازوں میں یہاں پر رو رہی ہے۔ اس نے وہاں سے بھاگنا شروع کر دیا، اتنا بھاگا کہ اس گاؤں سے باہر نکل آیا۔ جب اس گاؤں سے باہر نکلا تو اس کو ایک آدمی ملا۔ اس آدمی نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو اور کہاں سے بھاگتے ہوئے آ رہے ہو؟ اس نے یہ کہا کہ میرا یہ کام ہے، میرا کاروبار ہے، میں چینی بیچتا ہوں، مختلف علاقوں میں جا کر سیل کرتا ہوں۔ تو کل میں ایک گاؤں میں تھا، وہاں پر مجھے ایک شخص ملا جس نے مجھے یہ فلاں گاؤں کا پتہ دیا تھا۔ اس گاؤں میں جب میں گیا تو وہاں پر نہ تو انسان تھا اور نہ ہی انسان کا نام و نشان تھا، بلکہ وہاں پر تو ایک قبرستان میں مجھے ایک عورت روتی ہوئی نظر آئی۔ جیسے اس آدمی نے اس گاؤں کا وہ جو پتہ تھا، جو اس آدمی نے اس کو بتایا تھا، اس کے بارے میں سنا، تو اس کا یہ کہنا تھا کہ وہ کوئی گاؤں نہیں ہے، یہ تو ایک چڑیلوں کا پورا علاقہ ہے، وہاں پر مشہور ہے کہ وہ پوری بستی چڑیلوں کی ہے، تمہاری تو قسمت اچھی ہے کہ تم وہاں سے زندہ بچ آئے ہو۔ یہ مختلف روپ لے کر اسی طرح سے انسانوں کو گھیرتی ہیں، کبھی کسی آدمی کے روپ میں، کبھی کسی عورت کے روپ میں، اور وہاں پر لے کر جاتی ہیں اور پھر اس کو کھا دیتی ہیں۔ تمہاری قسمت اچھی تھی جو تم وہاں سے بچ کر آ گئے ہو۔ اگر اس چڑیل کی نظر تم پر پڑ جاتی جو اس وقت وہاں پر رو رہی تھی تو وہ تمہیں کبھی بھی وہاں سے واپس نہ آنے دیتی۔ وہ شخص بہت زیادہ ڈر گیا اور وہ کہتا ہے اس کے بعد کبھی بھی میں اپنے علاقے کے باہر کسی بھی سپلائی کے لیے نہیں جاتا تھا۔ جس کسی کو بھی میرے سے چینی وغیرہ لینی ہوتی تھی وہ میرے پوائنٹ پر ہی آتے تھے۔ یہ ایک سٹوری تھی جو وقاص احمد نے شیئر کی۔ بہت شکریہ وقاص احمد آپ کا، آپ نے سٹوری شیئر کی۔ میری ایک اور لسنر ہیں کنول ارشاد لاہور سے، آپ نے مجھے جو کمنٹ باکس میں سٹوری شیئر کی ہے اس کو میں آلریڈی آن ایئر کر چکی۔ میں آپ کو وہ ایپیسوڈ ضرور بتا دوں گی جس میں آپ کی میں نے دادی اماں کی سسٹر کی سٹوری شیئر کی ہے، آپ اس کو ضرور وزٹ کریے گا۔ لسنرز، یہ تھی آج کی خوفناک کہانیاں۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی، آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی noshinwar57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ لسنرز، آج یہاں پر بہت پیارا موسم ہے، ابھی بارش ہو رہی ہے، آپ لوگوں کی طرف کیسا موسم ہے مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ میں ٹرائی کروں گی اگر اس ٹائم میں
व्लॉग बना सकी तो ज़रूर पोस्ट करूँगी। कल आप लोगों के साथ फिर मुलाकात होगी किसी नई खौफनाक कहानी में। जहाँ रहें खुश रहें, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह निगहबान।